اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے یا جانداروں کے لیے جو دنیا میں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اس میں سے قرآن سکھانا، انسان کو پیدا کرنا، بولنا اور بیان کرنا سکھانا، سورج اور چاند کو پیدا کرنا اور ان کو ایک حساب سے چلانا، پودوں، درختوں اور بیلوں کو پیدا کرنا اور ان کے ذمے انسانوں کی ضروریات لگانا، اس طرح آسمانوں کو پیدا کرنا، آسمانوں کو بلندی دینا تاکہ انسان دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے خالق ہیں، کتنا بڑا آسمان بنایا۔ اور ایک نعمت ترازو، میزان پیدا کرنا جس سے عدل و انصاف کا بھی مقصد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میزان میں کمی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بلکہ ٹھیک ٹھاک میزان کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ۔ ایک تو عام چیز ناپ تول وزن کرنا اور دوسرا انصاف کرنا، اس سے انصاف بھی مراد ہے۔ جیسے ترازو سے انصاف ہوتا ہے، اسی طرح انسان خود کو ترازو کی طرح سمجھے اور انصاف دے۔ مثلا اپنے اولادوں میں انصاف کرنا، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے معاشرے میں انصاف کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ کھانا۔ اگر ایک انسان کوئی چیز دیتا ہے تو زبان جس چیز کی ہو، زبان کے مطابق رقم دینا، زبان کے مطابق چیز دینا، زبان کے مطابق وزن دینا، یہ انصاف کرنا ہے۔ اور ہر ملک میں ادارے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ادارے انصاف کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جنہوں نے ظلم کیا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اسی لیے چاہے ظلم مسلمان کریں یا کافر کریں، ظلم ظلم ہوتا ہے، ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قائم کرو وزن کو، ترازو کو انصاف کے ساتھ، انصاف کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف میں نقصان نہ کرو، کمی نہ کرو۔ تو لوگ اگر کوئی شہر کا بڑا ہے تو شہریوں کے ساتھ انصاف لازم ہے اس کے لیے، کوئی ملک کا بڑا ہے تو ملک کے لوگوں کے ساتھ انصاف لازمی ہے، ایک آدمی محلے کا بڑا ہے تو محلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف لازمی ہے۔ جو ناانصافی کرے گا قیامت کے دن وہ سزا بھگتے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی اگر 2 بیویاں ہیں، ان میں انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ سوکھ جائے گا، مفلوج ہوگا، چہرے کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، ایک ہاتھ ایک پیر مفلوج ہوگا، تو آدھا دھڑ اس کا مفلوج ہوگا، یہ بے انصافی کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اولادوں میں بھی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، بیٹی اور بیٹے میں بھی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ ملازمین کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، اور ملازم اپنے آقا کے ساتھ بے انصافی نہ کریں۔ مثلا اس نے جو ڈیوٹی دی ہے
اس میں ڈنڈی نہ ماریں، صحیح طریقے سے ڈیوٹی دیں۔ اگر سیٹھ کا مال اس کے قبضے میں ہے اس کی حفاظت کریں، اسے ناجائز ضائع نہ کریں، ناجائز اسے نہ کھائیں۔ جو ڈیوٹی جس کی ہے وہ ڈیوٹی ادا کرے، یہ انصاف ہے۔ اگر ڈیوٹی والا ڈیوٹی نہیں دیتا، یہ بے انصافی کرتا ہے، یہ حرام کھاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اب مزدور کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو مزدور لگایا، اس کی اجرت کام ختم ہونے کے فوراً بعد دے دو۔ اللہ کے نبی نے مثال کی ہے، کہا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ مثلاً پسینہ 10-15 منٹ میں سوکھ جاتا ہے، تو کام ختم کرنے کے بعد 10-15 منٹ میں ہی اس کی اجرت دے دو، یعنی جلدی دے دو۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اس وقت اجرت نہیں ہے تو اس کو بتا، پہلے سے طے کر لو کہ یہ کام کر کے ختم کرنا، کل پرسوں فلان تاریخ کو میں آپ کو اتنا دے دوں گا۔ وہ اگر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں، آپ نے زبان کی ہے کہ یہ کام کرو میں آپ کو اتنا دوں گا، اب کام ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کی اجرت دینی ہے، ٹال مٹول نہیں کرنا ہے۔ اب جو ہے تو آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے کل لے لینا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، اگر ہوتا یہ مزدوری کے لیے کیوں آتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ دکاندار اسے آٹا ادھار دے نہ دے، چینی ادھار دے نہ دے۔ تو اسی لیے یہ بے انصافی ہے کہ کسی سے کام لینا اور اس کو اجرت وقت پر نہ دینا یا کم دینا، جتنی طے ہو گئی اس کے مطابق دینا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا ایک اونٹ کمزور ہے، وہ بلبلا رہا ہے۔ نبی نے دیکھا، کہا کس کا ہے؟ کہا فلان کا ہے۔ تو نبی نے کہا دیکھو یہ شکایت کر رہا ہے کہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے خوراک کم دیتا ہے۔ ایک جانور ہے، اس کو بھی جو ہے تو اس سے کام زیادہ لینا، خوراک کم دینا۔ نبی نے فرمایا خبردار، ان کی ضروریات پوری دے دو اور ان پر سواری کرو، کام لے لو جب صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، اور جب صحت مند طاقتور نہ ہوں، جب بوڑھے ہو جائیں ان کو چھوڑ نہ دو، ان کی خوراک کا بندوبست کر لینا۔ کیا بوڑھے ہو گئے کام کے نہیں رہے، اب تم نے اس کو چھوڑ دیا کہ بھوکے مرے؟ نہیں، تیرا جانور ہے، تمہیں اسے کھلانا لازمی ہے، کام کرے یا نہ کرے۔ اب جب تک جوان تھا تو نے اس سے کام لیا، اب جو ہے تو تم بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناانصافی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، عبادت گزار تھی، ایک دفعہ بلی نے کچھ نقصان کیا تھوڑا سا، اس نے بلی کو باندھ دیا، تو اس عورت نے نہ اس کو کھانے کو کچھ دیا، نہ چھوڑ دیا کہ وہ خود اپنا انتظام کر لیتی۔ وہ بلی مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبادت گزار عورت اس بلی کے مرنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئی ہے۔ تو انسان ایک بلی ہے، اس کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ولا تخسروا المیزان، عدل میں نقصان نہ کرو اور کمی نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، یہ جو زمین ہے اللہ نے اس کو بچھایا تمام مخلوقات کے لیے۔ یہ انام مخلوق کو کہتے ہیں، جس میں انسان ہے، جانور ہے، حیوان، پرند چرند، لیکن اس سے سب سے زیادہ جن اور انسان لیتے ہیں فائدہ۔ تو یہ زمین جو ہے تو اپنے مخلوقات کے لیے اللہ نے بچھائی ہے، اور اس کو جو ہے تو بچھایا ہے، اور جو ہے تو یہ زمین کتنی قیمتی ہے۔ ہم اس پہ گھر بنائیں، اس سے معدنیات نکالیں، اس سے تیل نکالیں، اور اس سے ہیرے جواہرات موتی نکالیں، اس سے سونا چاندی نکالیں، اس سے اپنے ضرورت کے پھل نکالیں، اناج نکالیں، تو یہ زمین کتنی قیمتی ہے۔ فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں میوے ہیں، اس زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، کھجوریں دیتا ہے، اور جو غلاف والے ہیں، جن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کھجوروں پر غلاف چڑھا ہوتا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے، ہر پھل پر چھلکا چڑھا ہوتا ہے، دالوں پر، گندم پر بھوسا چڑھا ہوتا ہے، یہ خراب نہ ہو جائیں، نقصان نہ ہو جائے۔ ویسے تم دانہ نکال کر رکھو، اتنا زیادہ دیر تک صحیح نہیں رہے گا، لیکن وہ دانہ اگر خوشے میں ہو
جتنے سال چاہے رکھ دو اس خوشے میں بند رہے گا جو ہے تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا، دیکھو چیزوں کو کہ خوشے میں رکھو یا دال کو چھلکے میں رکھو وہ جلدی خراب نہیں ہوگا، لیکن اس دال کا چھلکا نکالا پھر کچھ وقت کے بعد وہ دال خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو غلاف والے ہیں کھجوریں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو تمہارے لیے بنائی ہیں اور یہ زمین سے نکالی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، یہ اناج جو بھوسے والے ہیں یعنی جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے جو بھوسے کا کام دیتا ہے، یہ بھوسا ایک تو اس کی حفاظت کے لیے، لیکن جب آپ نے اناج صاف کیا، دال صاف کی، اس کا بھوسا اور چھلکا اتارا تو یہ پھر جانوروں کے کام آتے ہیں، اور دالیں اناج وغیرہ غلہ یہ تمہارا کام آتا ہے۔ والریحان، یہ خوشبودار درخت اور پودے اور جو ہے تو تمہاری روزی میں جو جتنی چیزیں آتی ہیں ان سب کو اللہ نے زمین سے نکالا ہے۔ یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی اے جنوں اور انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کچھ نعمتیں یہ ہو گئیں، مزید نعمتوں کا بیان آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔